نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی سورۃ البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کما قال فی سورۃ الدخان، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا بہت فضل ہے، اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مابرکت مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا حصہ اور سورہ دخان کی ایک آیت تلاوت کری ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور سورہ دخان کی آیت کا ترجمہ ہے، بے شک ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ سامعین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ کے شہر میں قریش کے لوگ بہت ساری برائیوں کا شکار تھے، وہ معاشرہ بہت ساری جہالتوں میں مبتلا تھا، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ نے غار حرا کا رخ کیا، کیونکہ آپ جو ہے وہ اس معاشرے کی برائیوں سے عاجز آ چکے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ کس طریقے سے میں اپنی سوسائٹی کو چینج کروں۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی سوسائٹی کے بارے میں پازیٹیو وے میں سوچنا بھی ایک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر رمضان ہی کے مہینے میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے کہ پڑھیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے زور سے بھیجا اور 2-3 دفعہ یہی عمل کیا، اور پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ تھی پہلی وحی جو پڑھنے کی طرف جو ہے وہ راغب کر رہی تھی اس امت کو۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، کس کے لیے نازل ہوا؟ ہم سب کے لیے نازل ہوا نا، تو جو بھی قرآن میں پیغام ہے وہ ہم سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ اور پھر دوسری وحی میں جو ہے وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ملا؟ قم فانذر وربک فکبر، کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو متنبع کرو، لوگوں کو خبردار کرو۔ اب غار حرا کے اندر نہیں بیٹھنا ہے، اب غار حرا میں گوشہ نشینی اختیار نہیں کرنی ہے، کھڑے ہو جاؤ، میدان عمل میں نکل آؤ اور لوگوں کو خبردار کرو۔ معزز سامعین کرام، ان باتوں کی تمہید کا مطلب یہ تھا کہ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے رمضان اور قرآن۔ انشاءاللہ تعالیٰ عزیز، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم کس طریقے سے رمضان کے اس مہینے میں قرآن کو بہتر انداز میں سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، قرآن کی آیتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت رکھی، اب کچھ حدیث کی روشنی میں اس کی قرآن کی اہمیت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث قرآن کی صورتوں کی سفارش، یعنی کہ قرآن کی صورتیں جو ہے وہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے جو اس کو پڑھے گا اس کے لیے سفارش کریں گی۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ مسلم میں آئی ہے روایت، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن قرآن اور ان لوگوں کو جو دنیا پہ اس پر عمل کرتے تھے بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان کے آگے آگے ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی، یعنی کہ ان کی طرف سے ان کو سپورٹ کریں گی، ان کی سفارش کریں گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صورتیں جو ہے اگر ہم اچھے طریقے سے پڑھیں تو بہت جو ہے وہ فائدے کا عمل ہے۔ قرآن پڑھنے پر اجر، ایک تو یہ صورتوں کی سفارش، پھر قرآن پڑھنے پر اجر۔ اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ صحت کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے میں ماہر ہے تو وہ قیامت والے دن بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے میں اسے مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی کوئی مایوسی کا عمل نہیں ہے، اس کے لیے بھی کیا فرمایا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کے لیے دگنا اجر ہے۔
یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھنے پر جو ماہر ہے اس کے لیے بھی اجر ہے, اور جو کوشش کرے گا اس کے لیے بھی بہت اجر ہے. اور رمضان کا مہینہ اس کے لیے, جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بائی ون گیٹ ون فری والی جب سیل لگی ہوئی ہوتی ہے تو لوگ جوک در جوک جو ہے وہ شاپنگ سینٹرز کا جو ہے وہ رخ کر رہے ہوتے ہیں. تو رمضان تو مہینہ ہی قرآن کا ہے, رمضان تو نازل ہی قرآن میں ہوا ہے, قرآن تو جو ہے رمضان میں ہی نازل ہوا ہے. تو اگر ہم اس کو اس مہینے میں اس عہد کے ساتھ پڑھیں کہ کوشش کریں گے پہلے صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز یہ تمام برکتیں اور سعادتیں جو ہم حدیث میں سنتے ہیں اس کے تمام جو ہے انعامات ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد آئیے, یہ تو بات تھی انفرادی بات. اب قوموں کا عروج و زوال, قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں جو ہے وہ قرآن کس طرح ہمیں بتاتا ہے. حدیث نبوی ہے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائے گا اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کرے گا اسی کتاب کے ذریعے سے. اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو اس قرآن کو تھامیں گے, جو اس قرآن کو اختیار کریں گے انفرادی طریقے سے اور اجتماعی طریقے سے, اور اس کے ذریعے قرآن کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو سرفرازی عطا فرمائے گا, ان کو اونچا کرے گا. ہم دیکھتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس قرآن کے ذریعے صحابہ کرام کی بہترین جماعت تیار کری جو ہر دم ہر وقت ہر قربانی کے لیے تیار رہتے تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانفشانی سے ہر میدان عمل میں تیار رہتے تھے, چاہے وہ دعوت کا میدان ہو, چاہے وہ جہاد کا میدان ہو, چاہے وہ کسی بھی قسم کی بات ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت تیار رہتے تھے. یہی تو وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے تیار کیے, جو اسلام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کا پرچم تھاما اور پوری دنیا میں اسلام جو ہے وہ غالب ہوتا چلا گیا. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, بیت المقدس فتح ہوا اور مسلمانوں نے جو ہے وہ اہل کتاب کو ہرا دیا, اور بیت المقدس کی چابی جو ہے وہ چابی کا معاملہ تھا. تو اہل کتاب کے جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جو ہے وہ یہ چابی جو ہے آپ کے بڑے جو سردار ہیں یا خلیفہ ہیں جو بادشاہ ان کو دیں گے. تو حضرت عمر کو جو ہے وہ مدینہ پیغام پہنچایا گیا اور حضرت عمر اپنے غلام کے ساتھ نکلے. کیفیت یہ تھی کہ باری مقرر ہوتی تھی, راستے میں غلام جو ہے وہ اپنی باری میں اونٹ پر بیٹھتا تھا اور آپ جو ہے اس کی اونٹ کی مہار تھامتے تھے, پھر جو ہے وہ آپ اونٹ پر بیٹھتے تھے تو غلام جو ہے وہ اونٹ کی مہار تھامتا تھا. جب بیت المقدس پہنچے تو کیفیت یہ تھی کہ آپ جو ہے وہ اونٹ کی مہار تھامے ہوئے تھے, کپڑوں پر آپ کے پیون تھے. جب اہل کتاب نے دیکھا کہ یہ لوگ پہنچ چکے ہیں تو بتایا گیا کہ یہ ہمارے خلیفہ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک جو ہے وہ نشانیاں اس طرح کے شخص کے بارے میں ہماری کتابوں میں درج تھیں اور ہم انہی کو شہر کی چابی عطا فرمائیں گے. تو سامعین کرام یہ تھے وہ لوگ جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے تھے. اور اس موقع پہ جو ہے وہ کچھ لوگوں نے حضرت عمر کو کہا کہ آپ اپنے لباس پر تھوڑا سا توجہ دیتے تھے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب کے ذریعے جو ہے وہ عروج عطا فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب کے ذریعے عروج عطا فرمایا, جو میری حالت ہے میں اسی میں سب لوگوں کے سامنے پیش ہوں. تو یہ تھے وہ نفوس جو نبی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے ذریعے اس جد و جہد کے ذریعے جو ہے وہ عروج عطا فرمایا تھا. کہ اسپین میں مسلمانوں نے 700 سال حکومت کری, ہندوستان میں 1000 سال حکومت کری, بہت سارے اور خطے جہاں پر مسلمانوں کی فوجیں پھیلیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے عروج کب تک عطا کیا؟ جب تک جو ہے وہ قرآن کو مسلمان تھامے رہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرتے رہے. لیکن جب اس سے روح گردانی اختیار کری, دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے, تو پھر ذلت کا شکار ہو گئے, جس کے بارے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے میں فرمایا کہ جو اس سے روح گردانی کرے گا اس کو جو ہے وہ ذلت میں پڑ جائے گا. اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو, یہ ہمارے بارے میں فرمایا کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو, ترس گئے ہیں کسی مرد راہ دھاں کے لیے. آگے چلتے ہیں, یہ تو ایک بہت وسیع ٹاپک ہے. عالم اور حفاظ کے لیے جو قرآن کا علم سیکھتے ہیں اور جو اس کو یاد کرتے ہیں ان کے لیے کیا بشارت ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 2 آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے. ایک وہ آدمی جسے اللہ نے قرآن عطا کیا یا اسے حفظ کرنے کی توفیق دی, پس وہ اس کے ساتھ رات اور دن کی گھڑیوں میں قیام کرتا ہے, یعنی اللہ کی عبادت کرتا ہے. اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ دن رات اللہ کی راہ میں انفاق کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. معزز سامعین, یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. اور جیسے کہ میں نے پہلے بات کی کہ آج کا جو موضوع ہے وہ رمضان اور قرآن کے حوالے سے, تو یہ قرآن کی جو ہم فضیلتیں سن رہے ہیں
جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، رمضان وہ بہترین مہینہ ہے جس میں جو ہے وہ ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ رمضان میں ہم تراویح پڑھتے ہیں، قرآن ہمیں کھڑا کرتا ہے نا، ہمیں قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ کھڑے ہو کر سنتے ہیں، اور پھر قرآن کو جو ہے وہ بار بار پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام فرمایا کہ جو اس کو جو ہے وہ پڑھے گا یا یاد کرے گا یا اس پر عمل کرے گا، اس کے لیے جو ہے وہ کیا بشارت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رشک کیا جائے گا، ان پہ رشک کرنا چاہیے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے انعامات کے کیسے مستحق بہترین لوگ ہیں کہ ان پر رشک کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہم بہت سارے بڑے بڑے ملینئرز اور بڑے بڑے بگ شاٹس کو دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں یار کاش ہم ایسے ہوتے۔ تو اس طرح کے آدمیوں کو دیکھ کر رشک کرنا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا اور دن رات جو ہے وہ اس کو پھیلانے میں اور اس کو جو ہے وہ یاد کرنے میں اور اس کو لوگوں کو سنانے میں جو ہے وہ لگے رہتے ہیں، اور ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ تو رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اگر یہ تو عام دنوں کی بات ہوگی، لیکن اس عمل کو اگر ہم رمضان میں کریں گے تو اس کو جو ہے وہ 50 گنا اور 70 گنا مختلف روایتوں کے مطابق جو ہے وہ اس کا اجر ملے گا ہم کو۔ پھر اس کے بعد مزید ہم حدیث اس پہ جو ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارا دین نیکیوں پر ابھارتا ہے، یعنی کہ صرف بہت سارے دیکھیں یہ نا ایک پورا میدان ہے، یعنی کہ آہستہ آہستہ پڑھنا، اٹک اٹک کر پڑھنا، پھر جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھنا، پھر سمجھ کر پڑھنا۔ لیکن قرآن جو ہے ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں ہر چیز پر ہر سطح پر جو ہے وہ نیکیوں پر ابھارتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ہم جو ہے وہ پڑھ لیں تو ہم سمجھیں گے کہ کچھ حاصل نہیں ہوا، پڑھنے پر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نیکی رکھ دی ہے، ایک ایک حرف پر نیکی ہے۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یعنی پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ سبحان اللہ کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے کہ صرف پڑھنے پر ہی، یعنی کہ قرآن اگر ہم پڑھ لیں اور ایک جو ہے وہ حرف بھی پڑھیں گے تو اس پہ 10 نیکیاں ملیں گی، اور اگر رمضان میں پڑھیں گے تو جو ہے وہ 50 گنا اور 70 گنا اس کا ثواب ہے۔ پھر اگر جو اس کو نہیں پڑھتا، اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ترمذی میں آئی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے، وہ بالکل خالی گھر کی طرح ہے۔ جیسے ایک خالی گھر ہوتا ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، جب گھروں کے اندر مکین ہوتے ہیں تو وہ ایک گھر بنتا ہے نا، ایسے خالی جگہ کو تو ہم مکان کہتے ہیں، لیکن جب اس کے اندر مکین ہوتے ہیں، اس کے اندر لوگ ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ بھائی وہ گھر ہے۔ تو اگر ایسی جس کے دل میں قرآن نہ ہو تو پھر وہ اس طرح ہے جیسے کوئی ویران مکان ہو۔ تو اس رمضان میں ہم ایک چیز اور کر سکتے ہیں کہ رمضان قرآن کی صورتیں یاد کریں، قرآن کا جو ہے وہ کچھ حصہ ہم جو ہے وہ یاد رکھیں، کچھ اما پارہ کی صورتیں آخر کی کم از کم 10-20 صورتیں 10 صورتیں اور کچھ بڑے حصے کوشش کریں کہ قرآن میں یاد کیے، قرآن کے جو ہے وہ حصے رمضان میں جو ہے ہم یاد کریں، اس پر اجر بھی ہوگا انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ اس پہ مزید انعامات بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کو یاد رکھنا بھی بہت جو ہے وہ ایک مشق ہے اس کی، یعنی کہ اس کو یاد رکھنے کے لیے بھی بار بار پریکٹس کرنی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس قرآن کی حفاظت دیکھ بھال کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ قرآن سینوں سے نکل جانے میں اس اونٹ سے زیادہ تیز ہے جو اس پہ بندھا ہوا اور اسے کھول کر بھاگ جانے والا۔ یعنی کہ اونٹ جس طرح سے رسی توڑانے کے لیے بالکل تیزی سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن اس طریقے سے سینوں سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے اس کو یاد رکھنا، بار بار اس کی مشق کرنا، اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر صاحب قرآن یا حافظ قرآن کے لیے کیا فضیلت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب، حدیث میں لفظ ہوا ہے صاحب قرآن، اس کی جو ترجمہ ہوا ہے مختلف لوگوں نے حافظ کہا ہے، کسی نے عالم کہا ہے، اس کا جو مطلب لینا چاہیں۔ صاحب قرآن کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور اس طرح آہستہ آہستہ تلاوت کر جیسے تو دنیا میں ترتیل سے پڑھتا تھا، بس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت کی تلاوت ختم ہوگی۔ ابو داؤد اور ترمذی میں یہ روایت آئی ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن ترتیل سے پڑھنا، خوش اسلوبی سے پڑھنا، یہ بھی جو ہے ایک اہم بات ہے، یہ نہیں کہ بس رٹو طوطے کی طرح ہم پڑھے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے ملکوں میں جیسے دیکھا جاتا ہے کہ محفل شبینہ ہو رہی ہے، 3 دن میں قرآن مکمل کیا جا رہا ہے، اور بلٹ ٹرین کی رفتار سے بس رکوع میں جب پہنچتے ہیں تو یعلمون اور تعلمون لفظ سنائی دیتا ہے، اور پھر ایسی چیز اللہ کو مطلوب نہیں ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو ہے اس طرح کے قیام
اللہ تعالیٰ کو یا اللہ کے نبی کو مطلوب ہے. مطلوب کیا ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھا جائے کہ اتنا اسپیڈ ہو کہ جو ہے وہ مقتدیوں کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ کس طریقے سے یعنی کہ جو ہے وہ لوگ مطلب اس میں قرآن کی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے, یہ ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد قرآن پر اب یہ بات تو یہاں تک ہم نے سمجھی کہ قرآن کو آہستہ پڑھنا, ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا, اٹک پر پڑھنا, اچھے طریقے سے پڑھنا یا یاد کرنا. اب سمجھنے والوں کے لیے بشارت, کیا خوبصورت بشارت ہے. یہ بھی مسلم کی روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تکرار کرتے ہیں یا درس دیتے ہیں, تو ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے. یعنی کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا, ایک ساتھ درس کے حلقے بنانا, درس و تدریس کی محفلوں کا انعقاد کرنا کس قدر متبرک کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں ایسے لوگوں کا ذکر فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. پھر اس کے بعد سامعین کرام یہ کچھ احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس سے ہمیں قرآن کو پڑھنے کی اہمیت, قرآن کو یاد کرنے کی اہمیت اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اہمیت پتہ چلتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن کو ہمیں ویسے ہی عام زندگی میں جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. کم از کم روزانہ میں ایک آیت ترجمے سے پڑھیں, کم از کم ایک آیت ترجمے سے تو پڑھیں, یا ایک رکوع پڑھیں روزانہ. یہ عادت معمول بنائیں فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد, کسی بھی نماز جب ہمیں سہولت ہو, اور اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں ترجموں کے ذریعے, تفاسیر کے ذریعے. لیکن کیا قرآن صرف اور صرف یہ برکتوں اور سعادتوں کے لیے آیا تھا؟ ایسا نہیں ہے. قرآن دراصل ایک بہت عظیم کام کے لیے آیا تھا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پوری دنیا کے سامنے کر کے دکھایا. اس قرآن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ جو ہے وہ ریاست مدینہ بنا کر دکھائی, اور اس قرآن کے میں جو احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ان کو نافذ کر کر دکھایا. یہ تھا وہ اصل مقصد جس کے لیے اللہ رب العالمین نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ قرآن نازل فرمایا تھا. آئیے کچھ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کا مطالعہ کیسے کرنا ہے. ہم عام طور پہ ہم جو ہے وہ لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں. لفظی ترجمہ بھی پڑھنا بہت اچھی بات ہے, لفظی ترجمہ پڑھیں, ہمیں اس کے مطلب معلوم ہوتے ہیں. لیکن جو اسپرٹ ہے قرآن کی آیات کے اندر, جس کو پڑھ کر جو ہے وہ صحابہ کرام اور تابعین کے جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ہم پڑھتے ہیں نا مختلف واقعات کے اندر, جیسے کہ ایک تابعی کا واقعہ ہے, بہت مشہور محدث تھے اور لیکن وہ ڈاکے مارا کرتے تھے, اور ڈاکو تھے اس وقت ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی کوئی توفیق نہیں ہوئی تھی کہ وہ قرآن کو سمجھیں. لیکن ایک دن وہ ڈاکہ مار کر جو ہے وہ نکل رہے تھے تو کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی اور یہ آیت پڑھی جا رہی تھی کہ کیا اہل ایمان پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائیں یا لرز جائیں. آیت کا مفہوم ہے, یہ آیت سننا تھا کہ ان پر ایک خشیت طاری ہو گئی اور انہوں نے اسی وقت یہ عہد کر لیا کہ جو ہے میں یہ کام چھوڑ دوں گا, یہ کام میں ترک کر دوں گا. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ترقی عطا فرمائی کہ وہ ایک مشہور محدث بنے. آئیے صحابہ کرام کی بھی ایک واقعہ سن لیتے ہیں کہ وہ لوگ جو بیٹیوں کا قتل کیا کرتے تھے بیٹی کے پیدا ہونے پر, ایک دوسرے پر جو ہے وہ پانی پلانے پر جھگڑا ہوا کرتا تھا نا, کہ مولانا الطاف حسین حالی فرماتے ہیں نا کہ کہیں پانی پلانے پر جھگڑا, کہیں گھوڑا بڑھانے پر جھگڑا. قبائلی تعصب میں, قبائلی رسم و رواج میں اس طرح جکڑے ہوئے تھے کہ ایک دوسرے کے قتل پہ در پہ رہتے تھے اور دشمنیاں کئی سال چلا کرتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے ان کو ایسا بدلا کہ وہ صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو جس گلی سے گزرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ مصعب جا رہا ہے. اتنی ان کے ہر جو بہترین لباس پوشاک زیبتن کرتے تھے اور جو خوشبو لگاتے تھے وہ دوسرے دن دوسری بار نہیں لگاتے تھے, اتنے خوشحال تھے. لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ماں نے کہہ دیا کہ گھر سے نکل جاؤ, ہمارا مال تم پر حرام ہے. تو صرف ٹاٹ کی بوری لپیٹ کر گھر سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور جب مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات فرمایا تو حضرت مصعب بن عمیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث فرمایا کہ آپ جائیں اور وہاں پہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں. آپ دن رات اسی کام میں مشغول رہتے تھے اور مدینہ کی بستی میں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے. اور غزوہ احد میں یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ شہید ہوئے اور جب دفنانے کی باری آئی تو کبھی چادر ڈھکتے تھے سر کھل جاتا تھا, اور کبھی سر ڈھکتے تھے تو چادر پیر کھل جاتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی.
یہ تھے وہ لوگ، یہ تھے وہ تبدیلی جو ان کے اندر رونما ہوئی۔ معزز سامعین کرام، قرآن یہی تبدیلی لانے کے لیے نازل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ ہمارے اندر یہ تبدیلی آئے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں، جو غلط کاموں میں ہماری قوم مبتلا ہے، اس سے ہم جو ہے وہ پھر جائیں، اس سے جو ہے وہ تائب ہو جائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنڈر کر دیں۔ دراصل اسلام کا مطلب کیا ہے، مسلمان کا مطلب کیا ہے کہ سرنڈر کر دینا۔ جس طرح کوئی فوج دوسری فوج پر جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے تو دوسری فوج کیا سرنڈر کر دیتی ہے نا، تو اس مسلمان کیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرنڈر کر دے، ان کی اطاعت کر لے۔ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت قبول کری، اطاعت کری اس کی، کوئی اور بحث نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی مثال دیکھتے ہیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آئے، لوگ ٹھٹا اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات کر رہے ہو، معراج سے آ گئے چند سیکنڈ کے اندر، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک صاحب گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ معراج سے ہو کے آ گئے راتوں رات، اسی لیے ان کو صدیق کا لقب ملا۔ فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو میں اس بات پر یقین کرتا ہوں۔ یہ تھے وہ لوگ، یہ تھے وہ افراد، یہ تھے وہ نفوس جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے تیار کی۔ اس لیے یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ترجمے کی اسپرٹ، یعنی کہ ترجمہ ہم لفظی ترجمہ تو پڑھ کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا جا رہا ہے، لیکن جو اسپرٹ ہے اس کے اندر، جو پیغام چھپا ہے، جو تقریر چھپی ہے اس کے اندر، وہ ہمیں ترجمانی کے ذریعے جو ہے وہ مل سکتی ہے، تفاسیر کے ذریعے مل سکتی ہے۔ تو ہم ایسے تراجم کا جو ہے وہ ایسے تراجم پڑھیں جن میں ترجمانی اختیار کی گئی ہے۔ اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی گائیڈنس ہم لینا چاہیں، محترم صاحب صاحب موجود ہیں اور بھی لوگ، سلیم صاحب موجود ہیں، ان سے گائیڈنس لی جا سکتی ہے۔ ہم جب کسی اپنے بچے کو کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں نا اپنے دوستوں سے، بھائی کوئی اچھا ڈاکٹر کہاں پر ہے ذرا بتا دینا بھائی، کوئی پیڈیٹریشین اچھا، کوئی ڈرماٹولوجسٹ اچھا۔ تو قرآن جب ہم پڑھیں پہلے تو خود کوشش کریں بالکل اچھے طریقے سے جو ہے کوشش کریں، پھر اس کو اجتماعی طور پہ پڑھنے کی کوشش کریں، اور جو لوگ اس طرح کا کام کریں ان سے گائیڈنس لیں۔ موجود ہیں الحمدللہ، تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں جو ہے وہ قرآن کو اس طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ عزیز وہ کیفیت ہمارے اوپر طاری ہوگی، وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی کیفیت۔ جب عذاب کی کیفیت آئے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، جب جنت کی بشارت آئے تو ہم کہیں کہ اللہم وجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ جنت کی بشارتیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس پہ رہیں گے۔ اس طرح کی آیتیں جب پڑھیں تو ہمارے اندر یہ کیفیت آئے کہ ہم کہیں کہ اللہم وجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ پھر قرآن ہم سے مخاطب ہے، قرآن ہم سے بات کر رہا ہے، قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ بدل لو اپنے آپ کو۔ اس کے اندر پرانی قوموں کے جو ہے وہ واقعات ہیں، ان قوموں کے جو ترقی میں بہت آگے بڑھ چکی تھیں، جنہوں نے ڈیمز بنا لیے تھے۔ قوم سبا کا ہم حال پڑھ سکتے ہیں اس قرآن کے اندر، جنہوں نے اتنی ترقی کری تھی کہ اگر ان کے علاقوں میں کوئی باہر سے آتا تھا تو چٹانوں سے ٹکرا کے ان کی کشتیاں تباہ ہو جاتی تھیں، اور وہ ان کی تجارت اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ جو ہے بہت زیادہ ترقی یافتہ تھے، اور انہوں نے ڈیمز بنائے تھے۔ مگر اللہ کے جب انکاری ہوئے، اللہ کی سرکشی اختیار کری انفرادی اور اجتماعی طور پہ، تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ قوم سمود، قوم عاد، کتنی قوموں کا ذکر ہے جس کو ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے کیا نتیجے ہیں۔ صرف ترقی کرنا مقصود نہیں ہے، ترقی کرنی ہے، ترقی بالکل کرنی ہے، ہمیں بڑی بڑی عمارتیں بھی بنانی ہیں، ہمیں جدید ٹرینیں بھی بنانی ہیں، ہمیں ناسا پر بھی پہنچنا ہے، لیکن قرآن کی روشنی میں پہنچنا ہے۔ ہمارا انجینئر، ہمارا ڈاکٹر، ہمارا جو ہے کوئی بھی پیشے والا، وہ اسلام کی روشنی میں تیار ہوگا۔ اسی لیے جب بر صغیر کے اندر ایک یونیورسٹی کے اندر مسلمانوں نے بنائی، وہ کسی مسلمان کی بنائی ہوئی تھی، اور وہاں پر جو ہے وہ الہاد پرست طلبہ نکلنے لگے، کیونکہ پورا نظام تعلیم ویسٹرنائز تھا، پورا نظام تعلیم ویسٹرنائز تھا۔ تو ایک بہت بڑے جو ہے اسکالر وہاں پر جلسہ تقسیم اسناد میں گئے، اور انہوں نے ایک بڑی تاریخی بات کہی وہاں پر کہ جب تک یہ تعلیمی ادارے جو ہیں یہ ہمارے جو مسلمان نے بنائے بھلے، لیکن جب تک انہیں ویسٹرنائز تعلیم دیتی جاتی رہے گی، جب تک کریکلم ان کا ہوگا، یہ تعلیم گاہیں ہمارے لیے قتل گاہیں ہیں، ہمارے نوجوان ان میں ضائع ہو رہے ہیں، اور یہ ہماری امت کے لیے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور انہیں ایک تاریخی جملہ کہا کہ ہماری امت اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اپنے بنائے ہوئے جہاز میں سفر نہیں کرے گی، جب تک دوسروں کے بنائے ہوئے کشتیوں میں، دوسروں کے بنائے ہوئے جہازوں میں سفر کرتی رہے گی، دوسروں کے چوئنگم چباتی رہے گی، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر کبھی بھی جو ہے وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اور یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہمارے جو ہے بچے جن اسکولوں میں پڑھتے ہیں اللہ ماشاء اللہ، لیکن جو تعلیم دی جاتی ہے اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خاص تبدیلی رونما نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ تبدیلی صرف کس سے آئے گی؟ قرآن اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے آئے گی۔ تو یہ کچھ بات کی کہ قرآن جو ہے ہم سے کس طرح مخاطب ہے۔
قرآن ہمارے اخلاق و کردار پر اثر انداز ہوتا ہے. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں کیا فرمایا؟ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ کو اخلاق کے بہترین مرتبہ پر فائز کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے کہ سامنے والا جب بات کرتا تھا تو آپ پوری اس کی بات سنتے تھے اور لوگوں سے اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے، ریٹیلیٹ نہیں کرتے تھے. اگر کوئی تنقید کرتا تھا اس کی بات سن کر اس کو تسلی سے دلیل کے ساتھ جواب دیا کرتے تھے. اسی طریقے سے قرآن جو ہے وہ اخلاق کا ایک بہت بڑا رشتہ انسان کی کیفیت سے بھی ہے. غصہ پی جانا. غصہ سب کو آتا ہے، ہمیں بھی آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہوگا. بہت ساری باتیں ہم مزاج کے خلاف سنتے ہیں، اس کو کنٹرول کرنا. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنے غصے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 3 میں آتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. اس حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی لونڈی وضو کروا رہی تھی اور وضو کروانے کے دوران لوٹا جو ہے وہ گر گیا ان کے اوپر. تو حضرت حسن کا جو غصے کی کیفیت سے چہرہ سرخ ہو گیا. تو لونڈی نے یہ آیت پڑھی. ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کے غلاموں کی بھی کیفیت کیا تھی، قرآن پر کتنا عبور حاصل رکھتے تھے. اس نے جب یہ آیت پڑھی تو آپ کا غصہ جاتا رہا اور حضرت حسن نہ صرف اس کو معاف کر دیا بلکہ آزاد کر دیا. اور اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال خدمت کری. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کری، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہو کہ تم نے انس تم نے ایسا کر دیا، تم نے انس ایسا کر دیا. اور حضرت اسامہ بن زید کے والد حضرت سید بن حارثہ، جن کو تحفہ دیا تھا حضرت خدیجہ نے غلام کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے اور اتنا زیادہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اخلاص سے پیش آتے تھے کہ جب ان کے والد اور بھائی ان کو لینے کے لیے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سامنے رکھ دیا کہ بھائی آپ کا فیصلہ، آپ جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا میں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں. سامعین کرام، یہ کیا تھا؟ یہ وہی اخلاق تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اخلاق کے بہترین جو ہے وہ درجے پر فائز کیا گیا ہے. اور اگر ہم ان چیزوں کو اختیار کریں گے تو ہی انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ہم ایک اللہ تعالیٰ کے بہترین مطلوب انسان بن سکتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا ہے، جس طرح کی حدیث میں آتا ہے، اس طریقے سے ہم جو ہے وہ اپنی سیرت کی تعمیر کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ قرآن کامیابی کی بات کرتا ہے کہ کون سے لوگ کامیاب ہیں، کون سے لوگ. وقت تھوڑا کم ہے، میں تھوڑا سا اختصار کروں گا اس معاملے میں. سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ شروع کی آیت نے، بالکل شروع کی آیت نے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب ہو گئے وہ مومن، کامیاب ہو گئے وہ مومن، یقیناً کامیاب ہو گئے. مطلب کوئی تردد نہیں ہے اس میں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے بھائی، وہ یقیناً کامیاب ہو گئے. وہ کیا کرتے ہیں میں مختصراً آپ کے سامنے رکھوں گا. قد افلح المؤمنون اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں. سب سے پہلی چیز، نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. ایک صاحب جو ہے وہ نماز میں داڑھی سے کھیل رہے تھے اپنی نماز کے دوران، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ اگر اس کے اندر خشیت ہوتی تو یہ اس طرح کے عمل نہیں کرتا. تو معلوم یہ ہوگا کہ نماز میں ہمیں جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. پھر لغویات سے دور رہتے ہیں. اس کے بارے میں مزید اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں فرمایا کہ جب عباد الرحمن کی مثال دیا گیا، عباد الرحمن سے تعبیر کیا انسان کو، بتایا کہ جب وہ لغویات سے گزرتے ہیں تو بالکل اعراض کرتے ہیں، ان سے خاموشی سے گزر جاتے ہیں. فتوے نہیں لگاتے وہاں پہ کھڑے ہو گئے بھائی تم لوگ کافر ہو گئے، تم لوگ مشرک ہو گئے، تم لوگ یہ ہو گئے، تم لوگ وہ ہو گئے. خاموشی سے وہاں سے گزر جاتے ہیں. دوسری چیز، تیسری چیز، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. زکوٰۃ کے 2 معنی ہیں، نشو و نما اور پاکیزگی. یہاں پر صرف زکوٰۃ دینے کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ ہر طرح کی پاکیزگی کی بات ہو رہی ہے. پھر نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں. 2 چیزیں، ایک اپنی زبان اور ایک اپنی شرمگاہ کی. مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، 2 چیزوں کو لغویات سے پاک رکھو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. نمبر 4. نمبر 5، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ منافقین کی 4 نشانیاں بیان کی گئی ہیں. اس میں ایک نشانی ہے کہ جب عہد کریں تو پورا نہ کریں، اور امانت رکھوائی جائے تو خیانت کریں. اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ فرمائے ایسی کیفیت سے. پھر اس کے بعد نمبر 6، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز یعنی کہ وقت پر پڑھنا، نمازوں کو جو ہے وہ اپنے وقت پر ادا کرنا، یہ نمازوں کی حفاظت کا مطلب ہے.
یہی لوگ وہ وارث ہیں. پھر فرمایا گیا یہی وہ لوگ ہیں. 6 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کریں کہ جو ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا گیا یہ لوگ مومنین کامیاب ہو گئے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجارت, ہم کپڑوں کی تجارت کرتے ہیں, فلانی تجارت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہترین تجارت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ صف کے اندر آیت نمبر 61 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں ناکام و نامراد کون ہیں؟ وہ کہ جن کی اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے سورہ صف کے اندر کہ اے ایمان والوں میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتلاؤں جو تمہیں قیامت کے دن عذاب علیم سے بچا لے, دردناک عذاب سے بچا لے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جد و جہد کرو, اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرو. اور اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنی راہیں کشادہ کر دیتے ہیں. جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے راستے وسیع کر دیتے ہیں, کھول دیتے ہیں. تو معزز سامعین کرام, آج کی ان باتوں کا مقصد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا, قرآن کی فضیلت, قرآن کی برکات, قرآن کیسے افراد چاہتا ہے, کیسے نفوس چاہتا ہے, کس طرح کے اخلاق ہمیں رکھنے چاہیے. اور اس کا سب سے بہترین موقع رمضان ہے. اگر ہم رمضان میں قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے, قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے, اپنا معمول بنائیں گے. اور یہ قرآن وہ مہینہ ہے بنیادی طور پہ کہ جو بنیادی طور پہ روایات میں آتا ہے کہ سیام کو اس میں عربی لفظ استعمال ہے سوم یا سیام. تو پرانے زمانے میں جو ہے جنگی گھوڑوں کو جب تیار کیا گھوڑوں کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا تھا, ان کو بہت مشقت کرائی جاتی تھی, تو ان کو جو ہے وہ سوم یا سائم کہا جاتا تھا. تو بنیادی طور پہ رمضان وہ مہینہ ہے جو ہمیں اس طرح تیار کرتا ہے کہ ہم باقی 11 مہینے اللہ کے مطیع و فرما بردار بن کر گزاریں. تو اس رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ہم عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کر پڑھیں گے, اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اپنے انفرادی اور اجتماعی کردار کو اس طرح بنائیں گے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. آپ تمام افراد سے گزارش ہے کہ پلیز آج کی تقریر پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, جو بھی ہو پازیٹیو یا نیگیٹو, یو آر موسٹ ویلکم. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ان کاموں کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.